बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कौमी सियासत में मनफी नताइज देने वाला मजहबी कार्ड दोबारा इस्तेमाल होने जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने रियासत से टक्कर लेने का फ़ैसला कर लिया है, जबकि रियासत ने भी मौलाना फजलुर रहमान को टक्कर देने का फ़ैसला कर लिया है। और हुकूमत ने एक आर्टिकल 146 के तहत एक समरी मंजूर की है वफाकी कबीना के थ्रू कि ये जो 80,000 अंसारुल इस्लाम की फ़ौज है डंडों वाली, इसको रोका जाएगा और सूबों को कहा जाएगा कि वो वफाक के थ्रू इसके ऊपर अमल करेंगे। अब देखना ये है कि इन डंडों वाली फ़ौज को जब वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत यानी सिंध हुकूमत से कहेगी कि जनाब आप इसको रोकें, तो सिंध हुकूमत उस वक़्त क्या करेगी? बिलावल उसको अपने तहफ़्फ़ुज़ के अंदर बॉर्डर को क्रॉस करवाएगा, और बॉर्डर जब क्रॉस कराएगा तो पंजाब में घुसने के बाद उनके साथ क्या होगा, या KPK से निकलते हुए उनको क्या होगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मौलाना को रियासत के साथ साथ फ़ौज के साथ पता नहीं क्यों इतना प्रॉब्लम हो गया है। मौलाना ने जर्नैलों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है, बरमला कह रहे हैं तकरीरों के अंदर, और उसके अंदर वो मजहबी कार्ड को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं बेतहाशा। और उसमें कहते हैं जी कि इसराइल की नुमाइंदगी करने वाले जर्नैल हमें बता रहे हैं कि सियासत कैसे होती है। ज़रा आप हमें ये बताएं कि जंग कैसे होती है, किस तरीके से बांग्लादेश को मुल्क से तोड़ दिया जाता है, किस तरीके से हथियार डाल दिए जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, ये जनरल न्याजी की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये फ़ौज को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं कि आप लोग तो जो है ना हथियार फेंक के आ जाते हैं और आप मुल्क तोड़वा देते हैं। आप हमें बता रहे हैं कि सियासत कैसे करनी है और सियासत क्यों करनी है और किस तरीके से करनी है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मौलाना साहब किस को अपनी हदूद में रहने का इशारा दे रहे हैं, उनसे मुतालबा कर रहे हैं। और इसमें मजहबी कार्ड क्या खेलते हैं? कहते हैं जी इसराइल के पे रोल पर ये जर्नैल अवाम को गुमराह कर रहे हैं, इसराइल की नौकरी करते हैं ये लोग। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये वहाँ पे जो बैठी हुई ऑडियंस थी मौलाना साहब के सामने उसको बेसिकली ये टारगेट कर रहे थे। और आपको पता है कि फ़लस्तीन हम मुसलमानों की हमेशा से कमज़ोरी रही है और इसराइल के बारे में कोई ख़ास कोई मोहब्बत के इजहार नहीं किया जाता यहाँ पे। तो वो उस जज्बात को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जर्नैलों को इसराइल के साथ अटैच करके ये उनके मजहबी जो जज्बात हैं उनको इस्तेमाल करें और उनके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करें। ये वही मौलाना फजलुर रहमान है जिनकी जमीयत उलमा हिंद ने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की थी। वो कोई सियासी किरदार अदा नहीं कर सके। आज हिंदुस्तान के मुसलमान कांग्रेस और मोदी की तरफ देख रहे हैं और उनसे लीडरशिप मांग रहे हैं। आप मुझे ये बताएं मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप कश्मीर के लिए आज तक आपने सारी ज़िंदगी फ़ायदे उठाए, आपने किया क्या है? आपने शाम के लिए क्या किया है? आपने मिस्र के मुसलमानों के लिए क्या किया है? आपने लीबिया के लिए क्या किया? आपको याद है कि मुअम्मर कज़ाफ़ी तो बड़े चंदे वंदे भी दिया करते थे मजहबी यहाँ पे मदरसों को, और बहुत ज़्यादा वो खिदमतें की करते थे। उस वक़्त आप कहाँ थे? आप उस वक़्त कब कहाँ थे जब 9/11 के नाम पे यहाँ पे आए हैं सारे साम्राज्य और उन्होंने अफ़गानिस्तान को सरनगू कर दिया? उस वक्त किधर थे? उस वक़्त आप LFO ले रहे थे जनरल मुशर्रफ से, और आप इक़्तिदार में बैठे हुए थे, आप KPK में हुकूमत कर रहे थे, आप वफाक में अपोजिशन लीडर बने हुए थे। मौलाना साहब इस तरह नहीं चलेगा कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहें, और जब ज़रूरत पड़े आप उनको बेवकूफ़ बना लें, और जब ज़रूरत पड़े आप जाके इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ जाएं। मौलाना साहब का हमेशा से रहा है कि इनकी सियासत जो है ना मजहबी कार्ड से स्टार्ट होती है और मजहबी कार्ड से ही ख़त्म हो जाती है। एक तरह मैंने आपको बताया कि अंसारुल इस्लाम का मक्कू ठपने जा रही है हुकूमत और उनको रोकेगी, और उनका देखते हैं अब क्या हशर करेगी, क्योंकि इस मुल्क में एक ही फ़ौज रह सकती है, या तो डंडा बरदार फ़ौज रह सकती है, या जो हमारी अपनी फ़ौज है जो हमारे मुल्क में अमन व अमान की जो ज़ामिन है वही फ़ौज रह सकती है। दूसरा ये कि एक बड़ा दिलचस्प काम शुरू हो गया है। इमरान खान का आपको याद होगा कि इमरान खान दावतें देते थे कि आएँ आएँ आएँ, हम आपको कंटेनर देंगे, हम आपको कहेंगे जी साफ़ सुथरे कंटेनर में खाना खाएं आप, और आप जो भी करें एहतजाज आपका हक़ है। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है इमरान खान हुकूमत में, और अब उनको बताया गया है कि कितना नुकसानदेह ये चीज़ें हो सकती हैं मौलाना अगर आके बैठ गए। तो अब वही कुछ हो रहा है जो कि किसी भी हुकूमत को करना चाहिए या हुकूमत कर सकती है, और उस मामले में धरने को सख्त टफ़ टाइम देने का फ़ैसला कर लिया गया है। धरने के लिए किसी को कोई खाने पीने के जो कैटरिंग का सामान है बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, साउंड सिस्टम नहीं दिया जाएगा,
جو بھی دے گا اس کا جو ہے نا بندوبست کیا جائے گا اور حکومت اس کے خلاف ایکشن لے گی۔ اس کے علاوہ کنٹینر، خان صاحب کہتے تھے کنٹینر رکھ کے بند کر دیا آپ نے جناب سڑکوں کو، آپ لوگوں کو آنے نہیں دے رہے۔ اسلام آباد پولیس نے تقریباً، راولپنڈی پولیس نے 120 کنٹینر مانگ لیے ہیں اور اسی طرح تقریباً 500 کے قریب کنٹینر جو ہے نا اسلام آباد کی ٹیم نے، جو پولیس ہے اس نے مانگ لیے ہیں۔ نہ صرف مولانا بلکہ پرویز خٹک بھی اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا کو اسی گھیرے میں لے کے آئیں اور مولانا کو مولانا کے طریقے سے ڈیل کریں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے کشمیر کاز کو اور ساری دنیا کی اٹینشن ڈائیورٹ کر دی ہے۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستانی حکومت کو جو فوکس کرنا چاہیے تھا عالمی محاذ پہ، جو فوکس کیا جا رہا تھا کشمیر کے حوالے سے، وہ سارا فوکس ٹوٹ گیا ہے اور اس وقت سارا کا سارا فوکس یہ ہے کہ ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال کو کس طریقے سے بحال رکھا جائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بہادری ہوتی ہے اور جو بیوقوفی ہوتی ہے اس میں ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو کمزوری ہوتی ہے اور جو فہم و فراست ہوتی ہے اور جو ڈرپوک ہوتے ہیں اس میں بھی باریک سا فرق ہوتا ہے۔ مولانا صاحب اپنی فہم و فراست کی وجہ سے بہت مشہور ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مولانا کو اس راستے پر کس نے گامزن کر دیا ہے، کیونکہ مولانا تو ساری زندگی مصالحت اور محاذ آرائی سے گریز رہنے کی مفاد پرست سیاست کی ہے اور ہمیشہ انہوں نے فائدے اٹھائے ہیں، لیکن یہ کس کے اشارے پہ، کس کی دشمنی میں، کس کے بغض میں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر وہ آ گئے ہیں۔ 2014 میں مولانا صاحب عمران خان دھرنے کے دوران نواز شریف کے اتحادی تھے، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے، اور مولانا کہا کرتے تھے کہ لانگ مارچ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچانے اور جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دھرنے باز منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پر بغاوت کے مقدمے قائم کیے جائیں۔ وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ غیر آئینی، غیر منطقی ہے۔ میڈیا نے ہر طرف آگ لگا رکھی ہے، اگر میڈیا کو 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیا جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت میاں نواز شریف نے تو نہیں مانی ان کی کہ میڈیا کو بند کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میاں صاحب ذرا تھوڑے سے شیکی تھے اس معاملے کے۔ میاں صاحب بیسیکلی میاں صاحب کی حکومت یہ اس پہ تھی کہ چپکے سے آپ مال کمائے جائیں، دھندا کیے جائیں، لیکن لوگ کیا سوچیں گے، یہ جب یہ معاملہ آتا ہے نا، لوگ کیا سوچیں گے اور پبلک پرسیپشن کیا ہوگی، وہاں میاں صاحب جو ہے نا کام تھوڑا ٹھپ کر دیتے کہ نہیں اگر ہم میڈیا کو بند کریں گے تو ساری دنیا کہے گی جی ہم میڈیا کی آزادی پہ ہم نے ہاتھ ڈالا ہے۔ لیکن یہ حکومت کچھ نہیں سوچ رہی اس حوالے سے، وہ جو صحیح سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ مولانا فضل الرحمان آج اس لیے سر دھڑ کی بازی لگائے بیٹھے ہیں کیونکہ وہ خود اقتدار سے باہر ہیں، اور عمران خان سے جو ان کی اندھی محبت اور نفرت ہے اس نے ان کو اس ساری مشکلات میں مبتلا کر دی ہے، کیونکہ مہنگائی، بے روزگاری اور جتنی بھی ان کی ڈیمانڈیں ہیں اس وقت دھرنے کے لیے، انہوں نے کبھی بھی مولانا صاحب کی توجہ جو ہے نا کبھی بھی انہوں نے اپنی طرف گامزن نہیں کروائی۔ دوسری طرف میاں نواز شریف کہا کرتے تھے کہ لانگ مارچ اور دھرنے کے ذریعے حکومت ختم کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگایا جائے، غداری کے مقدمے کیے جائیں، اور آج کہہ رہے ہیں کہ جی سب مولانا کے لانگ مارچ میں جو ہے نا شامل ہوں اور لانگ مارچ ملک کی معیشت کی تباہی ہے۔ آج کہتے ہیں جی مولانا کے لانگ مارچ کو کامیاب کریں۔ وہ کل کہتے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو ثابت کریں اور تمام معاملات آئیں بیٹھ کے پارلیمنٹ میں حل کرتے ہیں بیٹھ کے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ سب کے سامنے کوئی دھاندلی کا ثبوت نہیں ہے، مارچ کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن دھرنے کو کامیاب کرائے۔ یہ نواز شریف ہی ہیں جو کہا کرتے تھے کہ اس ملک میں کسی وزیر اعظم کو مدت پوری کرنے نہیں دی گئی، اور آج ان سے کوئی پوچھے کہ کس نے انہیں یہ کہا ہے کہ جو ہے نا یہ جو کام کر رہے ہیں کہ جو ہے نا پوری کوشش کریں گے بھی کسی بھی طریقے سے آپ عمران خان کی حکومت گرا دیں، یہ آپ ہی ہیں جنہوں نے پچھلے 18 وزیر اعظموں کو بدقسمتی سے کسی بھی حکومت کو آپ لوگوں نے ٹائم پورا نہیں کرنے دیا۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کی ٹانگیں کھینچتی رہی، نون لیگ پیپلز پارٹی کی ٹانگیں کھینچتی رہی، اور اس ملک میں میں کہتا ہوں کسی بھی ڈکٹیٹر کی ہمت نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعت کی پشت پناہی کے بغیر قدم رکھیں۔ وہ ہڈی ڈالتے ہیں، یہ ساری سیاسی جماعتیں اپنی جو ہے نا بھاگی جاتی ہیں ان کے پاس کہ ٹھیک ہے جناب آپ ہماری سروسز لیں، ہم آپ کو سروسز دینے کے لیے تیار ہیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جو بھی ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ میاں نواز شریف نے اس حوالے سے کیا کہا، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا دیکھیں کیا۔ بے شک آپ لانگ مارچ بھی کر لیں، آپ جو بھی مارچ آپ چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ ہم، اور پھر 1 سال کے بعد، 1 سال یعنی ایک باتیں 3-4 سالوں کے بعد ہوتی ہیں، ٹینیور کے کسی آخری وقت میں ہوتی ہیں جب ان کو کوئی سیاسی فائدہ بھی نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ جی اگلے سال الیکشنز ہیں، چلیں بھی اس کے اوپر تھوڑا سا اور زور لگائیں، اپنی سیاسی طاقت کو بڑھائیں۔ آپ 1 سال کے بعد آپ کن باتوں پہ آ گئے؟
اسی طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کا حکومت گرانے کا جو مطالبہ ہے وہ کتنا بلا جواز ہے کہ ان کے اپنے اتحادی پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی اور ان کے خلاف جب دھرنا ڈاکٹر طاہر القادری نے دیا تھا تو انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا، ذرا سنیں گیلانی صاحب وزیر اعظم کی حیثیت سے کیا فرما رہے تھے۔ آپ لوگوں نے منتخب کیا 5 سال کے لیے، حساب آپ مانگ رہے ہیں 1.5 سال کے بعد۔ جب 5 سال مکمل ہو جائیں، اگر کوئی کام آپ کا رہ گیا تو ہم الیکشن لڑنے نہیں آئے۔ اب اس وقت حالات یہ چل رہے ہیں کہ جو شہباز شریف ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی میں اسلام آباد میں مارچ میں شرکت کروں گا، بلاول نے کہا جی دھرنے میں ہم نے نہیں آنا، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر ہمیں فرمائیں گے کہ ہم تقریر کرنے کے لیے تشریف لے آئیں گے۔ اور ہر بندہ اس وقت شش و پنج میں پڑا ہوا ہے کہ کس طرح مارچ سے حکومت گرانا ممکن ہے کیا اس وقت، اور اگر ممکن ہے تو یہ رجحان ملک میں جاری جمہوری عمل اور جمہوریت کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ کیا یہ ملکی مفاد میں ہے کہ احتجاج جتھے جب چاہیں ملک کو بند کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں تمام گروپ مطمئن ہوں حکومت سے، اور جو بھی گروپ مطمئن نہیں ہے وہ آئے آ کے اپنا جتھا لے کے آئے اور احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے من چاہی تبدیلی کے لیے ملک کے اندر غدر مچا دے اور لا کے کیپٹل کو بند کر دے، اور کروڑوں لوگوں کے ووٹ جو لے کے حکومت آئی ہے، جو منتخب ہوئی ہے، وہ ان جتھوں کے سامنے سرنگو ہو جائے کہ جناب ٹھیک ہے جناب آپ 10,000 بندہ لے آئیں، ہم اپنی حکومت چھوڑ دیتے ہیں، یہ جو سارا پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو جناب بھاڑ کے بٹے میں ڈالتے ہیں، آپ آئیں آ کے تشریف لے کے آئیں۔ میں آپ کو بتا دوں مولانا صاحب، سارا پنڈ بھی مر جائے تو تہاڈا کام نہیں جے بننا، تسی اس ملک دے وزیر اعظم کدی نہیں بن سکتے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مولانا صاحب کو ایک برادر اسلامی ملک نے بھی جناب مولانا صاحب کو کہا ہے کہ جی یہ کام مت کریں، آپ مہربانی کریں اور جو ہے نا دھرنے سے باز رہیں، اور اس ملک سے سنا ہے کہ مولانا صاحب کو کافی فنڈنگ بھی آتی رہی ہے، اور جان اچکزئی ہیں جو کہ JUF کے سابق اسپوکس پرسن بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا جی مولانا صاحب نے 1 ارب روپیہ جو ہے نا اس وقت اکٹھا کر لیا ہے، جبکہ میرا جو اندازہ مولانا کو کم سے کم 100 ارب روپے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میرا نہیں خیال کہ مولانا کے دھرنے کی جو ہے نوبت آئے گی اور مولانا کچھ نہ کچھ لے دے کے جو ہے نا جان چھڑوا لیں۔ آپ کو یاد ہے جب 2007-8 میں لانگ مارچ چل رہا تھا اور اس وقت پرویز مشرف کے خلاف ہمارے جو نام نہاد چیف جسٹس تھے جنہوں نے اس ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، افتخار چودھری نے، ان کی فیور میں لانگ مارچ چل رہا تھا، اعتزاز احسن اس کو لیڈ کر رہے تھے، 36 گھنٹے کی ٹرانسمیشن یہاں لاہور سے جا رہے ہیں، دن رات جناب ٹی وی اعتزاز احسن کی تقریریں دکھا رہے ہیں، آزادی جو ہے نا وکلا اور لا کی جو ہے نا انصاف کی جو ہے نا آزادی کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے، جا کے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ڈی چوک کے اوپر اجازت بھی مل گئی تقریریں کرنے کی، بندے کرنے کی، اور کیا وہ معاملہ سارا پہلے طے ہوا تھا، اور اعتزاز احسن نے جناب تقریر کی اور وہیں پہ دھرنا کال آف کیا، اور سارا ملک دیکھتا رہ گیا کہ تیری یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمیں استعمال کر لیا گیا اس دھرنے کے نام پہ، کیونکہ سب کچھ پہلے ڈیسائیڈڈ تھا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ مولانا کو زیادہ سے زیادہ سپیس یہی دی جائے گی، اگر مولانا کو اجازت دے دی گئی ڈی چوک تک آنے کی تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ مولانا دھرنا نہیں کریں گے، اور معاملات بیک گراؤنڈ میں طے ہو گئے ہیں۔ اس وقت نواز شریف بھی بے بس نظر آ رہے ہیں، نہ بیرونی طاقتیں انہیں کوئی گھاس ڈال رہی ہیں، نہ ان کے اپنے ان کی بات سے متفق ہو رہے ہیں، بس صرف ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے تھوڑی بہت بات مان رہے ہیں۔ کارکن بھی اس وقت نکلنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور اس وقت جو عوام کی جذبات ہیں اس کے مطابق تقریباً 80% لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دھرنے اور مارچ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت جتنے بھی نام نہاد مفکر ہیں، فلسفی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، وہ پہلے دن سے جو لوگ ایک مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ ہیں اور عمران خان کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ اس وقت یہ ثابت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب اگر عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے تو اس ملک کا ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا۔ عمران خان کو چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان کی بات سنے، ان کے مطالبات سنے، ریزائن کر دے، استعفیٰ دے دے، گھر چلا جائے، اور بس یہی ملکی مفاد میں ہے، کیونکہ پچھلے 1.5 سال میں عمران خان نے اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ وہ لوگ اندھے ہوئے ہیں، ان کو پچھلے 30 سال کی کرپشن، 2 نمبری اور سارا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ پہ اگر آپ علماء کرام کو آپ دیکھیں ان کی قیادت پہ، وہ کبھی بھی انہوں نے آگے اس ملک کو لیڈ نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ پیچھے رہ کے اور وہ مقتدی بنے رہے ہیں۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت کی دستاویزات گواہی دیتی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے نا اس کے اوپر مبینہ دھاندلی کے خلاف جو ہے نا اس نے تحریک نظام مصطفیٰ کی یادیں اس نے تازہ کیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک انتہائی شفاق قاتل آپ کہہ لیں اس کو یا جو بھی کہہ لیں، جس نے ماشاء اللہ لگائی، اور جو ہے نا وہ
आ के इक़्तिदार पे बैठ गया। अब मौलाना फजल रहमान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसमें उनकी कामयाबी के चांसेस तो बहुत कम है और बहुत ही ज़्यादा कम है। और मैं ये समझता हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि जी अगर ये कामयाब हो भी गए तो जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि जब सारा पिंड भी मर जाए तो मौलाना चौधरी नहीं जब बनना, बारियां लेने वाले फिर आएंगे और अपनी बारियां लेना शुरू कर देंगे। अगर आज़ादी मार्च नाकाम हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं, प्लानिंग की जा रही है किस तरीके से मौलाना को फारिग किया जाए। तो सारे का सारा मलबा जो है वो मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम पे आएगा और उनको जो है ना नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। ये सारे हालात इस वक्त चल रहे हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना रहम फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।